الحمدللہ ایک کوشش کی ہے اور یہ نیک کوشش ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ 30 مارچ 2025 کو بیت اللہ الشریف کے اندر جو عید الفطر کا خطبہ دیا ہے، خطبہ دینے والے امام الشیخ عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو اس خطبے کا مختصر خلاصہ بیان کروں، چونکہ ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے عالم بعمل کی بات کو سنے اور ان پہ عمل بھی کرے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا امام ہے، اس سے بڑھ کے امام تو شاید نہیں ہو سکتا۔ تو سنیں الشیخ حفظہ اللہ تعالیٰ کے خطبے کا مختصر خلاصہ۔ تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں جو ہمارا رب ہے۔ ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار اور ہمارے نبی ہیں اور تمام انسانیت میں سے سب سے افضل ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دے گا۔ اے مشرق اور مغرب کے نوجوانوں، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے اور کون سی جگہ ہے؟ یہ عید الفطر کا دن ہے۔ اے مسلمانوں، تمہاری بابرکت عید ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور تم ہر سال خیریت سے ہو۔ اور یہ خوشی کا دن ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ عید کے دن جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں اشعار پڑھ رہی تھی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے اندر آئے، کہا کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں بچیاں گا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی چادر سے منہ نکالا اور فرمایا، اے ابو بکر، ان کو چھوڑ دو، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حبشی لوگ مسجد کے اندر کھیل رہے تھے نیزوں اور ڈھالوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرا رخسار آپ کے رخسار کے ساتھ لگ رہا تھا۔ اے مسلمانوں، یہ خوشی کا دن ہے اور بابرکت دن ہے۔ اپنے دلوں کو بڑا کرو اپنی اولاد کے لیے۔ اس دن میں اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے پاس خوشی خوشی سے جایا کرو۔ اپنے دلوں کو حسد، بغض، کینہ، تکبر سے پاک کرو۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ اہل اسلام کی عید ہے۔ یہ عید رشتہ داری توڑنے کے لیے نہیں، رشتہ داری کو آپس میں ملاؤ، ایک دوسرے کی زیارت کرو، ایک دوسرے کو ملو۔ یہ دن ملنے کا دن ہے، رحم کرنے کا دن ہے، یہ بھائی چارے کا دن ہے اور یہ عبادت کا دن ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد اسی باعث شروع سے انبیاء و رسول مبعوث ہوتے رہے اور کتابیں نازل اللہ نے کی، اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور جاہ و جلال والے نے فرمایا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے روزوں اور قیام کے بعد، اور یقیناً تم نے صدقۃ الفطر بھی ادا کیا ہے جس سے تمہاری جانیں پاک ہو جاتی ہیں، اور یہ صدقۃ الفطر تمہارے روزوں کو فضول اور لغو کاموں سے پاک کر دیتا ہے، اور اس صدقۃ الفطر سے مساکین کی مدد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم گنتی کے دن کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خوبصورت کپڑے پہنتے تھے، اور جب عیدین کے لیے نکلتے اس وقت اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید کے دن اپنی آواز کو بلند کرتے، اور پھر جب نماز پر پہنچ جاتے تکبیرات کہتے رہتے یہاں تک کہ امام مصلی پہ آ جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دنوں میں جوان لڑکیوں، پردہ نشین عورتوں اور حیض والی عورتوں کو عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم دیا، اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونے کا حکم دیا۔ اخرجہ الامام احمد فی مسند۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عزت والی میری بہنوں، تمہیں حیا کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، صدقہ کرو، اور بہت زیادہ استغفار کرو، اور اپنے خامدوں کی ناشکری نہ کرو۔ تمہاری عید مبارک ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور تم ہر سال خیریت سے ہو۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ خطبہ پسند آیا ہوگا۔ غلطی کوتاہی معاف، چونکہ عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، جس وجہ سے کچھ الفاظ کی غلطی ہو چکی ہوگی، یقیناً ہوئی ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر معاف فرمائیں، اور اس طرح کے اہم پیغامات سننے کے لیے مسجد نبوی کے اندر جو خطبہ ہوا ہے وہ سننے کے لیے، اور باقی خطبات سننے کے لیے، خصوصاً پاکستان کے معروف اور ججد اسکالر اور شیوخ اور علماء کرام کے خطبات کے خلاصے سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد۔